دو تین روز پہلے تک ہم زکوٰۃ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے تقریباً سرسری طور پر پڑھ لیا ہے۔ جو اہم چیز ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے صدقہ فطر، کیونکہ اب آنے والے 2-3 روز میں ہی ہمیں فطرہ ادا کرنا ہے۔ تو صدقہ فطر واجب ہے، اس کے واجب ہونے کے لیے صرف 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 آزاد ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، اور نمبر 3 کسی ایسے نصاب کا مالک ہونا جو اصلی حاجت سے زائد ہو اور قرض سے محفوظ ہو۔ کسی ایسے نصاب کا مالک ہونا جو اصلی حاجت سے زائد ہو۔ ایک گاڑی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک گاڑی ہے ہمارے پاس، زندگی گزارنے کے لیے 5 کرتے 4-5 کرتے کافی ہے، اور بھی کپڑے ہمارے پاس ہیں۔ تو اضافی چیز ہے، ایک انگوٹھی پہن رہے، ان کے علاوہ انگوٹھیاں ہیں، ایک چشمہ ہے، ایک گھڑی ہے، اس کے علاوہ بھی اور گھڑیاں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں حاجت اصلی کی علاوہ آ گئی، تو پھر اب اس شخص اور وہ مقروض نہ ہو۔ تو کسی ایسے نصاب کا مالک ہونا جو اصلی حاجت سے زائد ہو، یہ اس کی رقم پہنچ جاتی ہو نصاب تک، پھر وہ کوئی بھی چیز ہو، اور پھر وہ وقتی طور پہ کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری تھا کہ 1 سال گزرنا ضروری ہے، قبضے میں ہونا ہے، وہ شرط تھی۔ لیکن یہ آدمی اگر اسی دن کچھ مال آ گیا، اس کا پروفٹ آ گیا عید کے دن ہی ایک دن پہلے، اب اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ فطرہ دے۔ نابالغ، مجنون اور بچوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ان کے اولیاء کو ان کی طرف سے ادا کرنا چاہیے، جو ان کے رشتہ دار ہے، پیرنٹس ہے، سرپرست ہے۔ صدقہ فطر کی صحیح ہونے میں وہی سب شرطیں ہیں جو زکوٰۃ کے صحیح ہونے میں شرطیں ہے، کہ مال اپنے قبضے میں ہونا ہے اور نصاب کو پہنچنا ہے۔ صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ پس صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، اور جو شخص صبح صادق سے پہلے مر جائے تو اس کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا، انہیں انتقال ہو گیا اس کا فجر سے پہلے ہی۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت تمام عمر ہے، لیکن مستحب وقت عیدگاہ میں جانے سے پہلے ہے، یعنی نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ کو جانے سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے۔ نماز کے بعد بھی ادا کر لے تو جائز ہے، اور جب تک ادا نہ کرے برابر واجب الادا ہے رہے گا، خواہ کتنی ہی مدت گزر جائے، ساقط نہ ہوگا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں میں کیا دوں صدقہ فطر، میں نے تھوڑی روزہ رکھا رمضان میں نہیں دیتا، تو ایسا نہیں بول سکتے کوئی۔ خواہ روزہ رکھے یا کسی عذر سے نہ رکھے، ہر حال میں ہر مالک کے نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر اپنی ذات کی طرف سے نیز اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر خود نابالغ بچوں کا مال ہو تو ان کے مال میں سے ادا کرے، یعنی اپنے بچیوں کا سیونگ کر کے رکھا ہے، بچوں کا سیونگ کر کے رکھا ہے، تو اس میں دیے تو بھی اچھا ہے اس میں سے۔ بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ وہ باپ ہی کی زیر پرورش ہو۔
ضروری نہیں ہے۔ البتہ پاگل ہو، مجنون ہو تو ان کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں، یہ سب باپ پر ہوتا ہے۔ شوہر پر بیوی کا صدقہ فطر واجب نہیں، زوجہ کو اپنے مال میں سے ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ اگر گیہوں ہو تو آدھا سا ہر شخص کی طرف سے دینا چاہیے، اور اگر کھجور یا منقع ہو تو 1 سا۔ گیہوں اور جو کے دینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے، اور اس سے افضل یہ کہ ان کی قیمت دی جائے۔ اس طرح کھجور اور منقع کی بھی قیمت ادا کرنا افضل ہے۔ تو اللہ نے جیسی استطاعت دی ہے، تو جس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ابھی علاقہ عرب میں گیہوں مہنگا وغیرہ ہوا کرتا تھا، ڈرائی فروٹ سستے ملا کرتے تھے، تو زیادہ مقدار میں ڈرائی فروٹ وغیرہ دیتے تھے، اور گیہوں کم مقدار میں دیتے تھے۔ ہمارے یہاں دیکھیں کہ ہماری رقم کس میں زیادہ جائے، تو منقع ہے اور کشمش وغیرہ ہے، کھجور ہے، تو یہ ذرا مہنگی ملتی ہے، تو اس کے حساب سے دے۔ ان کی قیمت طے کی ہوئی ہے، یعنی کہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کا آٹا۔ تو ہمارے یہاں پر تقریباً علماء نے جو نکالا ہے 80 روپے 90 روپے بھی کچھ علماء نے کہا، تو بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے 100 روپے جو ہے وہ دے دیا جائے گیہوں وغیرہ کے اعتبار سے، اور کھجور وغیرہ کے اعتبار سے دینا تو پھر 300 روپے 500 روپے بھی فطرہ دے ایک آدمی کی طرف سے، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو۔ اور کسے دینا ہے؟ جس شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اسی کو فطرہ بھی دینا ہے۔ ایک شخص کا صدقہ فطر یعنی فطرانہ یا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور اگر کئی مساکین کو دیا جائے تب بھی جائز ہے۔ اس طرح ایک مسکین کو کئی اشخاص کا فطرہ دینا بھی جائز ہے، یعنی کوئی ایک غریب ہے اور گھر کے سب لوگوں کی طرف سے اس کو ایک کو دیتی تب بھی جائز ہے، اور لوگوں کو بھی دیے تو جائز ہے۔ صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کو نہیں دے سکتے، سید ہے، اولاد سید ہے، سید زادے ہیں، نہیں دے سکتے۔ شوہر سید ہے اور بیوی غیر سید ہے تو ایسی خاتون کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر بیوی سید ہے اور شوہر سید نہیں ہے اور وہ مستحق ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ اور فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر اولاد ایسی ہے کہ باپ سید ہے اور اس کا بیٹا بھی سید ہے تو پھر اس بیٹے کو صاحب جو مستحق زکوٰۃ کا اس کو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ سید کی اولاد ہے، اس کا نسب باپ سے جڑتا ہے نا، تو اس لیے ہاں اگر غیر سید ہے تو پھر اس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ کی طرح۔ اور فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ فطرہ جو ہے جیسے عید قریب ہے تو ہم اس کو مستحقین تک پہلے بھی دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن کراہت ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد فطرے کا یہ ہے کہ جو مستحقین ہے، جو غربا ہے، ان تک وہ چیز پہنچ کر وہ بھی عید میں شامل ہو جائے سب کے ساتھ۔ اب عید کے بعد دے رہے آپ تو پھر بیچارے وہ کب انتظام کریں گے، عید کا کب تیاری کریں گے؟ تو یہ نزاکتیں ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ سب برابر ہو، ملنساری ہو، محبت ہو، اور سبھی جو ہے وہ خیر سے ہو۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں اور دین کی سمجھ عطا فرمائیں۔